بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کل کی مجلس میں الحمدللہ سعی کا تذکرہ شروع ہوا تھا۔ سعی کا تذکرہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ جب طواف سے فارغ ہو جائیں، 2 رکعت نماز طواف کی ادا کر لیں، ملتزم کے پاس پہنچ جائیں، زمزم پی لیں اور سعی کے ارادے سے اب ہم صفا مروہ کی طرف نکلیں تو 9ویں مرتبہ حجر اسود کا استلام کریں۔ موقع ہو تو باب الصفا سے صفا کے لیے نکلیں اگر موقع ہو تو، اور اگر موقع نہ ہو تو جس دروازے سے بھی ہم سعی کے لیے جا سکتے ہوں چلے جائیں، اور وہاں جانے کے بعد صفا کے اوپر چڑھیں اور اتنا چڑھ جائے کہ ہمارا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے۔ اگر وہاں سے ہو سکے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں، بیت اللہ نظر آنے لگے ایسی جگہ پہنچ جائیں، اور اگر بھیڑ کی وجہ سے نہ پہنچ سکتے ہوں تو کم از کم اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیں، اور بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کے بعد نیت کریں صفا مروہ کی سعی کی، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا میں جس طرح اٹھاتے ہیں اس طرح اٹھا لیں اور تکبیر کہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر 3 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، اور اس کے بعد اپنے جو طبیعت چاہتی ہو دعا کریں، جو بھی طبیعت ہو، جو بھی دعا مانگنی ہو، قبولیت کا موقع ہے دعا کریں۔ اگر یاد رہے اور یہ دعا یاد ہو جائے تو یہ دعا پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ ایک دعا کل آئی تھی۔ اس کے بعد یہ دعا بھی اگر یاد ہو جائے تو مختصر سی دعا ہے لیکن بڑی اچھی دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہے، اللہم انک قلت ادعونی استجب لکم وانک لا تخلف المیعاد۔ اے اللہ، خود آپ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اگر عربی میں یاد ہو جائے تو بہت اچھا، ورنہ اپنی زبان کے اندر بھی مانگ سکتے ہیں۔ وانک لا تخلف المیعاد، اور آپ نے جو وعدہ فرمایا ہے اس کے خلاف نہیں کرتے، آپ وعدے کو پورا فرماتے ہیں۔ وانی اسألک کما ہدیتنی للاسلام اللہ تنزعہ منی حتی توفانی وانا مسلم، اور اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے جس طرح اپنی رحمت سے اپنے فضل سے مجھے اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی، اسلام کی دولت عطا فرمائی، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں اللہ تنزعہ منی، آپ اس نعمت کو اور اس دولت کو مجھ سے چھین مت لینا۔ یہ دولت مرتے تک اور مرتے دم تک میرے پاس باقی رہے، حتی توفانی، یہاں تک کہ آپ مجھ کو وفات دیں، موت دیں، وانا مسلم، اس حالت میں کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اپنے اسلام کے اوپر قائم اور دائم رہنے کی اللہ پاک سے دعا کریں، اور یہی انسان کی زندگی کا مقصود اور خلاصہ ہے کہ اس کو حسن خاتمہ نصیب ہو جائے۔ لہذا حسن خاتمہ کی دعا ہے، بہترین دعا ہے۔ تو صفا کے اوپر یہ دعا اگر یاد آ جائے تو 3 مرتبہ پڑھ لیں، ہر دعا 3 مرتبہ کہنا اور پڑھنا بہتر ہے۔ اب ہم دعا سے فارغ ہو گئے، دعا سے فارغ ہونے کے بعد اب اپنی سعی کو شروع کریں گے۔ پہلا چکر صفا سے اتریں گے، اپنی حالت کے اوپر چلنا شروع کریں گے، اللہ کا ذکر زبان کے اوپر ہو، استغفار ہو، چلتے رہیں گے یہاں تک کہ گرین لائٹ آئے گی، اوپر لگی ہوئی ہوگی، دور ہی سے نظر آنا شروع ہو جائے گی گرین لائٹ۔ میلین اخضرین، کتابوں کے اندر اس کو میلین اخضرین کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس زمانے کے اندر گرین قسم کے ستون اور اسٹون لگے ہوئے تھے، ستون بنے ہوئے تھے، اور آج گرین لائٹ لگی ہوئی ہے۔ جب ہم گرین لائٹ کے قریب پہنچنے کے قریب ہو، 3-4 قدم باقی ہوں تو ذرا دوڑنا شروع کر دیں۔ مردوں کو دوڑنا ہے، عورتوں کو اپنی حالت کے اوپر چلنا ہے۔ تو مردوں کو دوڑنا ہے، یہ بھی اس وقت ہے جب کہ اطمینان سے دوڑ سکتے ہو، اور اگر ہماری وجہ سے کسی کو دھکے لگتے ہوں، بھیڑ اور ازدحام ہونے کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو، تو پھر ایذائے مسلمان کو تکلیف پہنچانا چونکہ ناجائز ہے، لہذا ایسے وقت کے اندر اگر ہم دوڑ نہ سکتے ہوں تو اپنی حالت کے اوپر چلتے رہیں، لیکن دوڑ سکتے ہوں تو ضرور دوڑیں۔ اور جب دوڑ رہے ہوں وہاں سے تو اس موقع کے اوپر ایک دعا چھوٹی سی منقول ہے، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم۔ اگر یاد ہو جائے تو اس دوڑنے کے وقت میں میلین اخضرین گرین لائٹ کے درمیان میں یہ دعا پڑھتے رہیں، رب اغفر وارحم، اے میرے رب میری مغفرت فرما، وارحم اور مجھ پر رحم فرما، وانت الاعز الاکرم، آپ بہت ہی باعزت اور بڑے کریم ہیں، بہت باعزت اور بڑے کریم ہیں۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے وہاں سے ہم چلیں گے۔ جب
دوسری گرین لائٹ آئے گی تو ہم اپنی حالت پر آ جائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ دو گرین لائٹ کے درمیان دوڑنا ہے، اور جب دوسری گرین لائٹ سے ہم پاس ہو جائیں، وہاں سے گزر جائے، تو پھر اپنی حالت کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے، اور چلتے 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 ہم مروہ پر پہنچیں گے. مروہ پر پہنچنے کے بعد بھی وہی عمل کرنا ہے جو ہم نے صفا پر کیا تھا. صفا پر پہنچنے کے بعد ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، تو اسی طرح مروہ کے اوپر بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں. وہاں پہنچنے کے بعد بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھا لیں جس طرح دعا میں اٹھاتے ہیں، اور تکبیر کہیں، تحلیل کہیں، اور اسی طریقے پر جو دعائیں اوپر آئی تھی، چوتھا کلمہ ہے، اور جو دعائیں اوپر جن کا تذکرہ ہوا وہ دعا کرتے رہیں. یہ بھی دعا کی قبولیت کا موقع ہے، جب تک دل لگے اور جب تک اپنے پاس وقت ہو، ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو. اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ اپنے ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو، اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتے ہوئے ہر عمل کو ادا کرنا ہے. بہت جلدی بھی نہیں اور بہت اطمینان بھی نہیں، بہت دیر بھی نہیں. ہاں البتہ اگر ہم بالکل اپنے اعتبار سے فارغ ہوں تو پھر جب تک ہم وہاں ٹھہر سکتے ہوں، جتنا وقت بھی گزار سکتے ہوں، اطمینان سے دعاؤں کے اندر گزاریں. صفا سے مروہ پر جب ہم پہنچیں گے تو ہمارا یہ ایک چکر ہو جائے گا، ایک چکر، اور پھر مروہ سے ہم اسی طرح شروع کریں گے صفا کی طرف چلنا. اسی طرح چلیں گے، جب گرین لائٹ آئے تو یہاں دوڑنا ہے، اور وہی دعا اگر یاد آ جائے تو رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، یہ دعا پڑھتے ہوئے ہم گرین لائٹ کو پاس کریں گے، اور پھر ہوتے ہوتے صفا پر پہنچ جائیں گے. صفا پر جب پہنچیں گے تو یہ دوسرا چکر ہو جائے گا. بیت اللہ کے طواف کے اندر تو حجر اسود سے شروع کر کے جب حجر اسود پر پہنچتے ہیں تو ایک چکر ہوتا ہے، لیکن سعی کے اندر صفا سے مروہ ایک چکر، اور مروہ سے صفا پر یہ دوسرا چکر ہو جائے گا. 7 دانے کی تسبیح یہیں سے اگر اس کا انتظام ہو جائے تو اس کو بنا کر لے کر چلے جائے، اس سے بڑی آسانی ہوتی ہے، ورنہ انسان بھول جاتا ہے کہ یہ پہلا چکر ہے یا دوسرا چکر ہے. لیکن 7 دانے کی تسبیح اگر ہوگی تو طواف کے اندر بھی کام لگتی ہے اور سعی کے اندر بھی کام آتی ہے. تو صفا سے مروہ پہلا چکر ہوگا، مروہ سے صفا دوسرا چکر ہوگا. اس طریقے سے مروہ کے اوپر آخر میں جب ہم پہنچیں گے تو ہمارا 7 چکر پورا ہو چکا ہوگا اور سعی مکمل ہو چکی ہوگی. اب جب 7ویں چکر سے ہم فارغ ہو جائیں تو فارغ ہونے کے بعد اگر موقع ہو بیت اللہ میں پہنچنے کا، مسجد حرام میں، تو 2 رکعت وہاں جا کر نماز ادا کر لیں، 2 رکعت. اور اگر مسجد حرام میں پہنچنے کا موقع نہ ہو تو جہاں بھی خود وہیں پر جہاں سعی ہم نے کی ہے وہاں بھی بہت سو کو آپ دیکھیں کہ وہی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ مطاف میں اور مسجد حرام میں آوے، جہاں بھی موقع مل جائے. اگر مسجد حرام میں آ کر 2 رکعت پڑھنا ہو تو وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وہیں ادا کرنا چاہیں تو وہیں بھی ادا کر سکتے ہیں. یہ 2 رکعت نماز پڑھنا بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے. طواف کے بعد کی 2 رکعت واجب ہیں، اور یہ 2 رکعتیں اتنے درجے میں نہیں ہیں، لیکن موقع ہو تو ضرور پڑھ لی جائے. اب ہماری سعی پوری ہو چکی ہے الحمدللہ. اس کے بعد اب ہم کو حلال ہونا ہے، اپنے حرام اتارنا ہے اور حرام سے حلال ہونا ہے. تو حلال ہونے کا صحیح طریقہ یہ ہے، بہترین طریقہ مردوں کے لیے اپنے پورے سر کے بالوں کو کٹا ڈالیں. حلق جس کو کہتے ہیں، ٹلی کرانا، پورے سر کے بال کو کٹا لیں. بہترین طریقہ افضل یہی ہے، محلقین رؤوسکم ومقصرین. اللہ رب العزت نے بھی محلقین کو پہلے بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی محلقین کے لیے پہلے دعا فرمائی ہے. لہذا الحمدللہ سبھی اس پر عمل کراتے ہیں. تو محلقین پر عمل کرتے ہوئے اپنے پورے سر کا حلق کرا لیں. پورے سر کا حلق کرانا یہ بہتر مستحب سنت ہے. اور اگر کوئی شخص اس سے کم کرانا چاہے تو کم از کم احناف کے یہاں، حنفیہ کے یہاں مردوں کے لیے جس طرح مسح میں 1/4 سر کا مسح فرض ہے، وضو کے اندر 1/4 سر کا مسح فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، اسی طریقے پر یہاں بھی 1/4 سر کا اپنے بالوں کو کٹوانا واجب ہے. تبھی ہم احرام سے نکلیں گے. وہاں آپ دیکھیں گے سیدھے لے کے کھڑے رہتے ہیں، تھوڑے سے بال کاٹ ڈالتے ہیں، چھوٹے سے. ہمارے اعتبار سے اس طرح تھوڑے سے بال کٹوانے سے انسان حلال نہیں ہوتا. احناف کے نزدیک حلال نہیں ہوتا، بلکہ احناف کے نزدیک اسی وقت حلال ہوگا جبکہ کم از کم اپنے 1/4 سر کے 1/4 حصے کے برابر، 1/4 آؤنس جس کو کہتے ہیں، 1/4 آؤنس یعنی 1/4 سر کے برابر جب ہم سر کے بالوں کو کٹوائیں گے تو جا کر حلال ہوں گے. تو کم از کم 1/4 سر کے بالوں کو کٹوانا ضروری ہے. پورے سر کے بالوں کو کٹوا لینا یہ بہترین طریقہ ہے مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے چونکہ حلق نہیں ہے، عورتوں کے لیے قصر ہی ہے، تو عورتوں کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ اپنے جو چوٹلی ہوتی ہے، چوٹلا جس کو کہتے ہیں، سر کے آخر کے جو بال ہوتے ہیں ان تمام کو اس طریقے سے پکڑ لیں، اور کم از کم 1 پورو کے برابر کٹانا ضروری ہے. اس سے زیادہ اگر ہو تو اور بہتر ہے.
اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے تمام بالوں کو عورتیں پکڑ لیں اور پکڑ کر اپنے انگلی پر رینگ کر لیں. اس طرح رینگ کر لیں گے تو رینگ کے بعد جو ہوگا وہ انشاءاللہ ایک پروے سے اور ایک ٹیروے سے زیادہ ہی ہوگا. اتنے بال تمام سر کے بالوں کو کاٹ ڈالیں, پورے چوٹلے کے بالوں کو لے کر اس طریقے سے کاٹ لیں گے تو انشاءاللہ وہ حلال ہو جائیں گے. اس طرح ہم نے سر کے بالوں کو کٹا لیا یا قصر کرا لیا یا عورتوں نے قصر کرا لیا تو اب الحمدللہ ہمارا احرام ختم ہو گیا. اب اس کے بعد اپنے جو مردوں نے 2 چادریں پہن رکھی ہیں وہ اتار دیں گے, غسل کر لیں گے, اور غسل کرنے کے بعد اپنے جو اصلی لباس ہے, اپنا اصلی ڈریس ہے, وہ پہننا ان کے لیے بالکل جائز ہو جائے گا. اب ہمارا قیام مکہ مکرمہ میں حلال ہونے کی حالت میں ہوگا. اب ہم حلال ہو چکے ہیں, عمرہ پورا ہو چکا ہے. اب حلال ہونے کے بعد بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے وقتوں کو جتنا ہو سکے بیت اللہ ہی میں گزارنے کی کوشش کریں. عمرہ تو پورا ہو چکا ہے الحمدللہ. اب عمرہ کے پورا ہونے کے بعد جتنا بھی ہو سکے بیت اللہ میں اپنا وقت گزاریں, اور جتنا ہو سکے طواف کثرت سے کرتے رہیں. طواف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو ہم وہاں ادا کر سکتے ہیں. یہاں آنے کے بعد طواف والی عبادت کرنا بھی چاہے تو ناممکن ہے. نماز تو الحمدللہ یہاں بھی ادا ہو سکتی ہے اور بیت اللہ میں بھی ادا ہو سکتی ہے, تو نماز تو یہاں بھی ہم آ کر پڑھ سکتے ہیں. لہذا وہاں کی بہترین عبادت طواف ہے. جب بھی موقع مل جائے نفلی طواف کر لیں, اور نفلی طواف کے لیے حرام کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو اپنا لباس پہن رکھا ہے, جو ڈریس پہن رکھا ہے, نماز کے لیے ہم گئے, موقع مل گیا, نفلی طواف کے ارادے سے طواف کرنا شروع کر دیں. جتنا بھی نفلی طواف کا موقع مل جائے نفلی طواف کرتے رہیں, اور اگر ہو سکے تو اپنے اس سفر کے اندر, اپنے حج والے سفر کے اندر 50 طواف کا اگر موقع مل جائے تو 50 طواف پورے کر لیں. 50 طواف کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 50 طواف کر لیتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کیوم ولدتہ امہ, جیسا کہ اپنے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. تو اگر ہو سکے تو اپنے اس سفر کے اندر 50 طواف پورے کر لیے جائیں. اچھا, عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اب ہم نفلی عمرہ حج سے پہلے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بہت سے لوگ وہاں ممکن ہے انکار بھی کریں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ اب ہم وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے بار بار عمرہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. مکہ والے تو بار بار عمرہ کر سکتے ہیں, جب بھی دل چاہے عمرہ کر سکتے ہیں. ہمارے لیے عمرہ کرنا ہو تو یہاں سے مستقل سفر کر کے وہاں جانا ہے, اور آج کل تو بڑی ویزا وغیرہ کی پریشانیاں ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آفاقی لوگ ہیں, آفاقی لوگ یہاں سے جو گئے ہیں, انڈیا سے پاکستان سے آئے ہیں, اور وہ حج سے پہلے اپنے تمتع والے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد مکہ مکرمہ کے قیام کے زمانے میں نفلی عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. نفلی عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. فتح رحیمیہ 72 والیوم 2 وہاں بھی یہ مسئلہ ہے, اور اسی طریقے پر 397 جلد 6 کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے, اور اسی طرح معلم الحجاج کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے. لہذا نفلی عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اب یہ نفلی عمرہ اپنی طرف سے کریں, اپنے کسی مرحوم والد کی طرف سے, والدہ کی طرف سے, ماں کی طرف سے, نانا نانی کی طرف سے, کسی استاد کی طرف سے, اپنے کسی محسن کی طرف سے, کسی دوست کی طرف سے, جس کی طرف سے بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں. اسی طرح طواف کے اندر بھی اپنی طرف سے طواف کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں, اپنے کسی مرحوم کی طرف سے طواف کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال جیسا موقع ہو اس کے اوپر عمل کرنا جائز ہے. نفلی عمرے کی بھی گنجائش ہے, لیکن نفلی عمرہ کرنے سے بہتر طواف ہے. طواف کی جس قدر کثرت ہو, جس قدر زیادتی ہو, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے کہ جس قدر طواف زیادہ ہو سکے طواف کی کثرت کریں. باقی نفلی عمرہ کرنا ممنوع نہیں ہے. اگر موقع ہو تو ہم باہر جا کر مسجد عائشہ جاتے ہیں اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر آتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال نفلی عمرہ کرنے کی گنجائش ہے. جتنا بھی ہو سکے اپنے وقت کو اچھے سے اچھے کاموں کے اندر گزارنے کی کوشش کریں. بازاروں میں اور شاپنگ کے لیے گھومتے پھرتے رہنا اور اپنے وقتوں کو بیکار ضائع کرنا یہ بہت نامناسب ہے. موقع ہو تو گشت کریں. اللہ پاک نے موقع دیا ہو تو الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں رات دن یہی کام تھا. اب اللہ پاک نے ہم کو مکہ مکرمہ پہنچا دیا ہے. وہ مبارک مقام اور وہ مبارک جگہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات دن عمل فرماتے تھے, اسی کی یاد تازہ کرتے ہوئے ہم بھی اپنے طور پر گشتوں والا عمل کر لیں. انفرادی ملاقات ہو, لوگوں سے ملاقات اسی مقصد سے ہو, تو انشاءاللہ یہ عمل بھی وہاں زندہ ہو جائے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر حاجی کے حج کو قبول فرمائے اور رب کریم اپنے کرم سے آسان فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشهد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.